مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب جماعت کے ساتھ وتر کی نماز میں مقتدی کی دعا قنوت پوری نہیں ہوئی اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو مقتدی کیا کرے گی؟ دیکھیے، اگر وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے جو ہے دعا قنوت پڑھ لی اور آپ کی پوری نہیں ہوئی تو آپ کو بھی فوراً رکوع میں چلے جانا چاہیے، بلکہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بتا دوں گا آپ کو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ میری قرات پوری نہیں ہوئی یا میرے ارکان پورے نہیں ہوئے۔ امام نے اگر تیزی بھی کر دی ہے، امام نے جیسے بھی کر دیا ہے، تو آپ کی چاہے تحیات پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ کی سبحان ربی الاعلیٰ پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ کی سبحان ربی العظیم پوری ہوئی ہو یا نہیں ہو، آپ کی تحیات پوری ہوئی ہو یا نہیں ہو، آپ کو امام کو فالو کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں جب اتحیات پڑھتے ہیں امام صاحب اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی اتحیات پوری نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پوری پڑھ کے کھڑا ہوں گا، تو آپ زیادہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ عام امام کی اتباع کریں۔ اگر آپ کی نہیں پوری ہوئی تو آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص تراویح پڑھ رہا ہے تو کیا وہ وتر جہراً پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اکیلے جب پڑھتا ہے تو اسے وتر خاموشی سے پڑھنا ہے۔ وتر جہراً جو پڑھے جاتے ہیں وہ تراویح کی نماز کے ساتھ خاص پڑھے جاتے ہیں، اس کو الگ میں جو ہے خاموشی سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں اور میرے دوست وغیرہ مجھ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور میں فتوی کی کتاب فتاوی محمودیہ، کتاب المسائل، مسائل رفعت قاسمی، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ وغیرہ سے مسائل لکھ کر بتا دیتا ہوں، کیا یہ میرا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، فتاوی کی کتابوں کو مسئلہ بتانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہو اس شخص کے مطابق لکھا ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسئلے بتانے میں احتیاط کریں، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ غلط مسئلہ بتایا تو جب تک وہ مسئلے پر عمل کرے گا وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کسی کو مسئلہ بتانے میں تو بات الگ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لیٹ کر قرآن مجید سننا، موبائل پر، فون پر، اسکرین پر لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، لیٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہاں پر مسئلہ ہے، جائز تو ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تھکا ہوا ہو، بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، تو وہ لیٹ کر اگر قرآن کریم موبائل پر پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم سے پڑھ رہا ہے تو اس کے پیر تو کم سے کم سیدھے ہونے چاہیے، پیر تو مڑے ہونے چاہیے، اور دیگ لگا لے، بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چت لیٹ کر پڑھے، یہ ذرا بے ادبی کی بات ہے۔ عورت کا ایام مخصوصہ میں ذکر و تلاوت کا کیا حکم ہے؟ جی، عورت بالکل قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ ہر چیز جو ہے کر سکتی ہے، ہر ذکر کر سکتی ہے، ہر تسبیح پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، روزے کا فدیہ اور نماز کا فدیہ، فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم سے روزہ چھوٹ رہا ہے یا ہم نے نماز چھوڑ دی اور کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے زندگی میں 1000 نمازیں چھوڑی مثال کے طور پر، تو ہر نماز کا جو فدیہ ہے، ایک دن کی نماز چھوڑی تو 6 نمازیں مانی جائیں گی، 5 تو فرائض اور وتر، تو 6 نمازوں کا فدیہ اسے نکالنا پڑے گا۔ اور ایک فدیہ ہوتا ہے، یعنی ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں کے برابر، جو کہ مان لیجیے 50 روپے راؤنڈ فگر میں رکھ لیجیے کہ 50 روپے فی نماز کسی کو دینا پڑے گی اگر اس کا نماز چھوٹی ہے، یا کسی کا روزہ چھوٹا ہے تب بھی اسے 50 روپے، یعنی 1 کلو 633 گرام، جس ملک میں جس جگہ جہاں پہ کوئی ہو، 1 کلو 633 گرام کے مطابق بر وزن اسے گیہوں کا بھاؤ لگا کر اسے وہ رقم صدقہ میں دینی ہے۔ اس کو ہم صدقہ فطر سے بھی تعبیر دیتے ہیں اور اسی کو ہم نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ سے بھی ہم تعبیر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔